بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. وقال تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کی جماعت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس انداز میں فرمائی تھی کہ ان کے ذوق، ان کے شوق، ان کا مزاج، ان کی چاہتیں سب تبدیل کر دی تھیں. ان کے سوالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ سوال کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے چیزوں کے بارے میں، ان سوالات سے معلوم چلتا ہے کہ وہ کتنے عالی ذوق اور شوق والے لوگ تھے، اور ان کا ذوق اور ان کا شوق اور ان کی چاہت و تمنائیں اور حسرتیں کن چیزوں کی تھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس سوال کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی پسندیدہ عمل کا مجھے معلوم چلے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کا مجھے معلوم چلے، تاکہ میں ان کاموں کو کروں اور اللہ کی مرضی کی زندگی زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکوں. ہمارے بھی ذوق ہوتے ہیں، ہمارے بھی شوق ہوتے ہیں، ہماری بھی پسند ہوتی ہے. ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی مرضی پر ہی گزر رہا تھا. ان کے اوقات عبادتوں میں، اللہ کی اطاعتوں میں گزر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی فکر اور سوچ کیا تھی؟ ای العمل احب، کہ اللہ کو کون سے عمل پسند ہے، مجھے پتہ چل جائے. اسی سوچ اور اسی فکر میں رہا کرتے تھے کہ کوئی ثواب کا کام، کوئی خیر کا کام، کوئی نیکی کا کام ایسا نہ ہو کہ مجھے معلوم نہ چلے، میں محروم رہ جاؤں. ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ جنازے کے ساتھ نماز جنازے میں اگر کوئی شامل ہوتا ہے تو اس کو ایک قرات ثواب کا ملتا ہے، اور جو تدفین میں بھی شامل ہو جائے تو اس کو 2 قرات ثواب کے ملتے ہیں. قرات ایک پیمانہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرات کا پیمانہ آخرت میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا، یعنی احد پہاڑ کے برابر ثواب. تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کری تو سامنے عبداللہ بن عمر تھے سننے والوں میں. اس حدیث کو سننے کے بعد ایک افسوس اور ایک آہ بھری کہ اب تک میں کتنے سارے قرات سے محروم ہو گیا، مجھے تو آج سے پہلے اس حدیث کا معلوم ہی نہیں تھا.
اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں جنازوں میں تدفین میں شامل ہو کر کتنے سارے قرات احد پہاڑ کے برابر ثواب جمع کرتا. جیسے ہم لوگ کی مثال اس طرح کی ہے، دنیا کا کوئی نفع، کوئی سودا، کوئی مال کمانے کا موقع، کوئی چانس ہاتھ سے چلا جائے تو بعد میں ہمیں افسوس ہوتا کہ یہ میرے پاس موقع آیا تھا، یہ چانس مجھے ملا تھا، یہ میں خرید سکتا تھا، بس میں نے نہیں خریدا، آج دیکھو وہ چیز کتنی مہنگی ہے. تو یہ تو ہماری سوچیں ہیں کہ ہم دنیا کی چیزوں کی حسرتوں میں آہ بھرا کرتے ہیں. دنیا کے نفع اور دولت کے مواقع، دولت کمانے کے مواقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں تو ہم افسوس کرتے ہیں. اور صحابہ کا یہ حال تھا، ان کا ذوق ایسا بن گیا تھا کہ وہ ثواب کی چیزوں کو ہاتھ سے نکلنے پر افسوس کیا کرتے تھے. تو عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، سعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے پیارا ویسا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال بتائے. پہلا عمل فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر اہتمام سے ادا کرنا. آج افسوس ہے کہ اگر میں نماز کے فضائل میں بیان کروں تو ہم کہتے ہیں یہاں تو نماز کی باتیں ہوتی ہیں. اس فریضے کی اہمیت آج نمازیوں کے دل سے نکل گئی ہے. نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس فریضے کی جو اہمیت تھی، جس اہتمام سے نماز کو جماعت سے ادا کرنا چاہیے تھا مسجد میں، وہ اہمیت ختم ہو گئی. ذرا بتائیے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلی، کیا ایسا ممکن ہے کہ صبح کی فلائٹ ہو اور ہمیں پتا ہے کہ 6 بجے کی فلائٹ ہے، 4 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، تو کیسے آنکھ کھلتی ہے؟ وہاں چند پیسوں کی قدر و قیمت ہمارے دل میں ہے، اس لیے ہم اس کے لیے اڑ جاتے ہیں، لیکن یہاں نماز کی قدر و قیمت ہمارے نمازیوں کے دل سے بھی نکل رہی ہے. کیسے والدین ہیں کہ اپنے بچوں کو صبح کے وقت بستر پر نہیں، انگاروں پر سوتا ہوا چھوڑ رہے ہیں. فجر کی نماز چھوڑ کر ایک جوان بچہ اگر بستر پر سو رہا ہے تو وہ انگاروں پر سو رہا ہے. جہنم کے انگارے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما سلککم فی سقر، کچھ لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیوں جل رہے ہو، کیوں جہنم میں آئے ہو؟ وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہی بچہ اسکول اور کالج جاتے ہوئے سو رہا ہو تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ اسکول نہیں جا رہا، کالج نہیں جا رہا، نیندیں اڑ گئی، پریشان بیٹھے ہیں، پڑھنے نہیں جا رہا. اور یہی بچہ نماز کے اوقات میں سو رہا ہے، والدین کو فکر نہیں ہے. نماز کی اہمیت نمازیوں کی دلوں سے نکل گئی ہے. یہ اتنا بڑا فریضہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فرائض دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے ہیں، لیکن جب اس فریضے کو دینے کا وقت آیا، نماز کی فرضیت کرنے کا جب وقت آیا، تو آپ کو معراج پر آسمانوں پر بلایا گیا اور وہاں پہ یہ تحفے کی شکل میں آپ کو دی گئی نماز، 5 نمازوں کی فرضیت. آج افسوس ہے، دنیا کے تعلقات کو بنانے کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں سے تعلقات بنا لو، فلاں سے تعلق لگا لو، فائدہ ہوگا، کسی وقت میں کام آئے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب مومن ایمان والا سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے سب سے قریب ہو جاتا ہے. اس کا تعلق اللہ سے بہت قریب ہو گیا ہے، یہ اللہ سے بہت قریب کا تعلقات بنا چکا ہے، لیکن اس کو پتہ، اس کی ہمیں کوشش نہیں کرتے. ساری دنیا میں اپنے معاملات اور مسائل کو حل کرانے کے لیے ہم رسوا گھوم رہے ہوں گے، پریشان گھوم رہے ہوں گے. زندگیوں میں پریشانیاں بھی ہیں، بگاڑ بھی ہے، نقصانات بھی ہیں، حادثات بھی ہیں، مصائب کا سامنا بھی ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے در پہ آ کر جھکنے کی توفیق ہمیں نہیں ہو رہی. کتنی محرومی کی بات ہے. تو آج اس نماز کے فریضے کی عظمت اور اہمیت نمازیوں کے دلوں سے بھی نکل گئی ہے. مصروفیت ہے، کام کاروبار ہے، نیند کا غلبہ ہے، یہ سارے بہانے ہیں.
قرآن و احادیث کے مضامین سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان کے پاس ساری دنیا کی دولت ہو، سونے چاندی کے انبار ہو، مال و دولت بہت زیادہ ہو اس کے پاس، لیکن وہ نماز اور قرآن سے دور ہو، یہ دولت یہ مال اس کو نفع نہیں پہنچائے گا. اس دولت اور اس مال سے اس کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، بلکہ خطرہ ہے کہ اتنے بڑی فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ دولت اور یہ مال نقصان کا اندیشہ ہے. اور کوئی فقیر ہو، غریب ہو، دولت اور انبار، اس دولت کے انبار اس کے پاس نہیں ہے، لیکن فرائض کا اہتمام ہے، نماز کا اہتمام ہے، قرآن کریم سے اس کا رشتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی بہاریں لائیں گے. سکون تو اس کو ہر وقت مل رہا ہوگا، مان نہیں بھی ہوگا پھر بھی اس سکون میں ہوگا. اس لیے ہمارے اکابرین بزرگان دین فرماتے ہیں، قرآن کریم کی جو میں نے گزشتہ جمعہ آیت پڑھی تھی، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ نے 2 نسخے دیے ہیں نا کہ نماز اور قرآن، ان 2 چیزوں کا اہتمام کر لو. اپنی اولادوں کو ہم بہت کچھ پڑھاتے ہیں، بہت کچھ سکھاتے ہیں، بہت ساری تعلیم دلاتے ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کو نماز اور قرآن کا عادی نہ بنایا، اس خیر میں ان کو نہیں لگایا، تو ساری دنیا کی تعلیم بھی ان کو دلا دیں، وہ پھر بھی محروم ہیں، بد نصیب ہیں، کورے ہیں. اور ساری دنیا کی تعلیم ان کے پاس ہو اور ساتھ میں نماز اور تلاوت قرآن ان کے ساتھ ہو، وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے، وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے. جن گھروں کا ماحول نماز اور تلاوتوں سے آباد ہوتا ہے، ان گھروں میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عافیتیں، سلامتیاں، خوشیاں اترا کرتی ہیں. وہ گھر، اس گھر کے افراد بیماریوں سے، مسائل سے محفوظ رہا کرتے ہیں، پریشانیوں سے محفوظ رہا کرتے ہیں، جن گھروں میں نماز اور قرآن کا اہتمام ہو کرتا ہے. لیکن آج افسوس ہے کہ ایک مسلمان اپنے کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے، لیکن نماز جیسے عظیم فریضہ اس سے دور ہے، اس کی زندگی نماز سے دور ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کا جلسہ ہو رہا تھا. جلسہ ختم ہوا، نماز کا وقت قریب تھا، حضرت حوض پر وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے. وضو کے دوران تاخیر ہو گئی. جب مسجد میں پہنچے، صف میں پہنچے، تو امام نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر کے قرات شروع کر دی تھی، یعنی پہلی تکبیر ہوئی تھی، ابھی تکبیر اولا نکلی تھی. حضرت نماز میں شامل ہو گئے، نماز بھی مل گئی، پہلی رکعت بھی مل گئی، رکعت نہیں گئی، نماز بھی نہیں گئی. جب نماز ختم ہو گئی تو نماز ختم ہونے کے بعد رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ ایک طرف بیٹھے ہوئے افسردہ. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے، کوئی بات ناگوار پیش آ گئی ہے، یہ ہماری کوئی بات آپ کو ناگوار محسوس ہوئی لگی ہے؟ پر میں نہیں، افسوس سے کہا ہے 23 سال بعد آج پہلی دفعہ تکبیر اولا چھوٹی ہے. 23 سال سے میری نماز میں ایسی نمازیں میں نے پڑھی 23 سال میں کہ میں امام کی مصلی پہ آنے سے پہلے صف میں موجود ہو گیا. یہ حضرات تھے، ان کے افسوس دیکھیں کس چیز پر ہو رہے ہیں. ان کو افسوس اور ان کو صدمہ اس عظیم فریضے میں تاخیر سے پہنچنے پر ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہے ہیں کہ میں نابینا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر سے مسجد لانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو کیا میں نماز مسجد گھر میں پڑھ لیا کروں؟ مجبوری اور معذوری ہے، نابینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو جب کوئی لانے والا نہ ہو. جب یہ اجازت لے کر جانے لگے تو آپ نے آواز دی عبداللہ ادھر آؤ، یہ بتاؤ اذان کی آواز گھر میں آتی ہے؟ کہ ہاں اذان کی آواز تو گھر آتی، پھر تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہوگی، پھر تو تمہیں رعایت نہیں دی جائے گی. نابینا صحابی ہیں، نماز کی اہمیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ نہیں مسجد میں آؤ، جماعت سے نماز ادا کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، آخری وقت ہے، آنکھ خراب ہو گئی ہے. اس وقت کے ڈاکٹروں نے کہا علاج کریں گے لیکن کچھ دنوں تک آپ سجدہ نہیں کر سکیں گے، بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، سجدے میں نہیں جائیں گے. فرمایا نہیں، مجھے ایسی نماز نہیں پڑھنی اور نہ ہی ایسا علاج کرانا ہے کہ جس میں سجدہ چھوڑ جائے. علاج نہیں کرایا کہ میں نماز پڑھوں اور سجدہ نہ کروں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، جس آپ کو شہادت نصیب ہوئی ہے،
آپ کو فجر کی نماز میں زخمی کیا ہے اور زخمی حالت میں آپ اکثر بے ہوش تھے 1 2 3 دن تک، اس بے ہوشی کی حالت میں رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہوا کرتا تھا کوئی کان میں جا کر اتنا کہتا تھا الصلاۃ، ایک دم بے ہوش آدمی، جسم میں زخم لگا ہوا ہے، اسی زخمی حالت میں شہید ہو گئے، اتنا بڑا زخم، تکلیف، نماز کی آواز کان میں سنی فوراً اڑ گئے کہ نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ، جس کی نماز نہیں وہ مسلمان نہیں، جس کی نماز نہیں وہ مسلمان نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آخری وقت ہے، آپ کی زبان مبارک سے، زبان نبوت سے جو آخری کلمات نکل رہے ہیں، امت کو نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں، وہ کلمات کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یہ آپ کے آخری کلمات تھے کہ اے میری امت کے لوگوں، نماز مت چھوڑنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز میں کوتاہی نہ کرنا۔ آج ہم دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، مسجدیں ویران ہیں، بازار آباد ہے، نمازوں کے اوقات میں ساری جگہوں پر آبادی ہے، مسجدوں میں آبادی نہیں ہے۔ کیسے ہم کامیاب ہوں گے؟ کیسے ہمارے مسائل حل ہوں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ضرورت پیش آتی، نمازوں کے اوقات کے علاوہ بھی آپ مسجد میں آ جایا کرتے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، نماز کی نیت باندھتے اور آپ کہتے مجھے سکون مل گیا، مجھے سکون مل گیا۔ وہاں غموں کا تدارک اور غموں کا علاج نماز اور قرآن میں تھا۔ آج ہم غموں کا تدارک اور علاج کرنا چاہتے ہیں کہ غم سے نکل جائیں، پریشانیوں سے نکل جائیں، دکھ اور صدموں سے نکل جائیں، لیکن راستے کون سے اختیار کیے ہوئے ہم نے؟ کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے در کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کہاں کامیابی تلاش کر رہے ہیں؟ کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ ایمان والا ہو، مسلمان ہو، اور اس کا اللہ کے گھر سے رشتہ نہ ہو، قرآن سے رشتہ نہ ہو، نماز کا تعلق نہ ہو، یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس کا کہیں اور دل کیسے لگتا ہے؟ مچھلی ہے، پانی میں سکون پاتی ہے، پانی سے نکلتی تڑپتی ہے۔ مومن کی مثال بھی یہی ہے کہ جب تک یہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، تلاوت میں ہوتا ہے، تو اس کو سکون ملتا رہتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھ رہا ہے، یہ استغفار کر رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ مسجد میں اس کی زندگی میں سکون ہے، مچھلی کی طرح پانی میں ہے، یہ سکون میں ہے۔ اور جب یہ چیزوں سے محروم ہوتا ہے، اس کی زندگی میں بے سکونی، تڑپتا ہے جیسے آج ہم تڑپ رہے ہیں، ہمارے حالات ہمیں تڑپا رہے ہیں، ہر طرح کی پریشانیوں میں ہر شخص گھرا ہوا ہے، ہر شخص گھرا ہوا ہے، کوئی پریشانی سے بچا ہوا نہیں ہے، سب گھرے ہوئے ہیں۔ ہم سب مچھلی سے، جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا تڑپتی، ہم بھی ایسے پریشانیوں میں تڑپ رہے ہیں۔ ہر ایک کی زبان پر پریشانیوں کے انبار ہیں۔ پریشانیاں سن کر انسان کہتے کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ جب تک کہ ہم اللہ کے ذکر اور عبادت اور تلاوت اور نماز جو ہماری روحانی غذا ہے اس میں نہیں آئیں گے، ہم زندگی کا کہیں بھی سکون نہیں پا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے چاہتے اپنی امت کو وصیت اور نصیحت کرتے جا رہے ہیں، صلاح، نماز کا اہتمام کرنا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے نمازوں کے اوقات میں مسجدوں میں ہونے چاہیے۔ اپنی بھی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو بس ان خوبیوں پر ڈال کے چلے جائیں کہ نماز کے عادی ہوں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کے عادی ہوں، قرآن۔ یہ 2 خوبیاں ہیں، کوئی زیادہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے بچوں کو سکھانے کے لیے، صرف 2 چیزیں سکھا دیں اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، نماز اور قرآن۔ نماز کے اوقات میں بچہ نماز پڑھتا ہوا نظر آئے اور قرآن کی تلاوت عظمت اور ادب اور محبت اور احترام کے ساتھ کرتا ہوا نظر آئے، ہماری اولادیں کبھی پیچھے نہیں رہیں گی، کبھی یہ ناکام نہیں ہوں گے، کبھی یہ برے راستوں پہ نہیں پڑیں گے، کبھی یہ گمراہ نہیں ہوں گے، اللہ ان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی بھی پابندی اور نماز کا ایک مضبوط رشتہ نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا بھی ذوق و شوق نصیب فرمائے۔